کبھی کبھار ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار کائنات کی ہر شے یوں اداس لگنے لگتی ہے جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہی نہ ہوا ہو۔ کبھی کبھار دنیا بہت بے بس اور بہت بے رحم لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا، اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھیر لیتی ہے۔ جانتی ہو ضبط کب مشکل ہو جاتا ہے؟ جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم خدا کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، پھر ہمیں ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم خدا کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ اس کو تب تک حکمت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خدا کے فیصلوں پر آمین نہیں کہتا۔ خود سوچو، جب خدا تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھول کو زمین پر گرا کر کانٹوں کی طلب میں اس سے دور بھاگنا شروع کر دو گی، تو نہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا اور نہ خدا ملے گا۔ پھر وہ کانٹا تمہارے پیروں میں چبھے گا اور تم گر جاؤ گی۔ اور جانتی ہو جب گر جاؤ گی تو سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گی جس کو ناراض کر کے بھاگی تھی، مگر پھر بھی وہ مان جائے گا اور تھام لے گا۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور انسان میں، ہم سمجھتے نہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے تھکتا نہیں، ہم اس کی سنتے نہیں اور وہ ہماری سنتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ایک دفعہ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، کیونکہ سکون بس اسی کے پاس ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی۔ کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا، تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے، وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ سب حالات سنبھال لے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعی تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں،
دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی، اور یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد سورس اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی روشنی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دھمک ٹھاٹ باٹ کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صورتیں اور تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے، اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے، اللہ کا ساتھ پھر کیسے دکھے گا؟ اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے پھر؟ کیسے نظر آئے گی اس کی مدد پھر؟ شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے، اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو، اور یہ صرف صبر سے ہی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کر ٹوٹ کر رو دھو کر بالآخر اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہو؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے ہر لمحے تو محسوس ہوگا کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ وہ سب باتیں جو آپ اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پورے تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، صرف وہی واحد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے،
وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے، اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہیں۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کب سے تنہا پھر رہے ہیں، دنیا میں سب دھوکہ ہے، آپ کے بھروسے اور اعتبار اتنی دفعہ ٹوٹے ہیں کہ اب آپ کسی پر اعتبار کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ خواہش دل سے نہیں جاتی کہ کوئی ہو جو سمجھے آپ کو، کوئی ہو جو تسلی دے، کوئی تو ہو جس کے سامنے صرف آپ اپنا حال بیان ہی کر سکیں، کوئی تو ہو جس کے سامنے آپ رو لیں، کوئی تو ہو جو آپ سے آپ کی باتیں کرے۔ جب خواہش دل میں ڈالی ہے تو کیا اس رب نے بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہے نا، پورا قرآن لکھ بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں۔ اس میں ذکر ہے آپ کا، تسلی ہے آپ کے لیے، اور کیا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کے لیے؟ اللہ تو خود فرماتا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے، اسے پرسکون کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آسانی کے لیے جگہ بنا سکے۔ مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا، یہی کائنات کا سسٹم ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ مکمل سکون سب کو مل سکتا ہے۔ یہ سکون تب ملتا ہے جب ہم تھوڑا سا شعور کو بیدار کریں، کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔
جن حالات واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، ان پر صبر، ان پر خاموش ہو جائیں۔ جو چیزیں سرے سے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، انہیں ہاتھ میں لینے کی چاہت چھوڑ دیں۔ ایسی تمام رسیوں کے سرے چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلیں گے، کچھ رویے ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ہیں جو حاصل ہو بھی گئیں تو شاید تب بھی لائف ایسی ہی رہے گی، تو پھر جانے دیں۔ سکون کے لیے کوشش کریں تو سکون ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے، وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس زخم پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ الحمدللہ کہنا مشکل کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے بن مانگے، اور مانگنے پر بھی، مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو عطا کر دی گئی تو الحمدللہ کہیں، اس میں برکت ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اسے معاف کر دیں اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کسی کو آپ نے چاہا پر وہ آپ کا نصیب نہیں، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کے نصیب میں بہترین انسان آپ کا رب لکھ چکا ہے۔ کچھ آپ سے چھن گیا یا ملا نہیں، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں۔ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسمانی اور مالی نقصان ہوا، تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ زندہ ہیں، مال و دولت آ جاتے ہیں، صحت بھی مل جاتی ہے، مگر زندگی وہ بس ایک بار ہی عطا کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں یہ نہ کہیں کہ آپ ہی کیوں، آپ کے ساتھ ہی کیوں، بلکہ الحمدللہ کہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہی بہترین تھا، اسی میں اللہ کی مصلحت تھی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اسے شکر صبر سے گزاریں۔ ہر دم الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ بے شک اللہ پاک شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کو فل واچ کریں۔ جزاک اللہ۔